درود بھیجیں مل کر واضح ہو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین وسیما بقیت اللہ العظم فی الارضین وروحی وارواح العالمین له الفدا ولعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والقرآن الحمید وقولہ الحق. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا. وقال یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. درود پڑھیں مل کر واضح بلند. عزیز سامعین و ارباب ادا، قدیم مجلس ادا ہے یہ، جس میں تمام مومنین شرکت فرماتے ہیں. پھر جلوس برآمد ہوتا ہے. وہ تمام میرے بزرگ کہ جو آج نہیں ہیں، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، ذوالفقار بھائی اور بہت سے ایسے افراد جن کو بچپن میں دیکھا کرتے تھے، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے. اور اس وقت وہ مومنین انجمن اصغریہ کے وہ میرے بزرگ کہ جو تشریف فرما بھی ہیں اور اس ذمہ داری کو آگے لے کر چل رہے ہیں، پروردگار ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے. عزیز سامعین، شب شہادت امیر المومنین کی یہ مجلس ادا ہے. خداوند تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ماہ صیام میں جہاں 20 روزے خداوند تعالیٰ نے ہم سے رکھوائے، خدا نے توفیق دی، وہیں ابھی تک 2 لیلۃ القدر کہ جس کی ابھی ابتدا ہے، اور یہ رات کا یہ پہر ہے جو لیلۃ القدر ہے کہ جس کو درک کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ایک ہم درک کر چکے ہیں. ہم نے اس میں احیا کیا، ہم اس میں بیدار رہے. در حقیقت یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ آیا ہے ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے. جیسا کہ سرنامہ کلام میں نے جس آیت کو تلاوت کیا، اس کے آخری میں اس کا مقصد پوشیدہ ہے، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ. لیکن متقی بننا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو اور متقی بن جائیں. ماہ صیام کا چاند دیکھیں اور پھر ماہ شوال کا چاند دیکھیں، اور ان 2 چاند دیکھنے سے انسان متقی تو نہیں بن جاتا. یقیناً کچھ صفات ہیں جو یہ ماہ صیام اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. یہ مہمان ہے جو اپنے ساتھ کچھ رحمتیں لے کر آیا ہے، کچھ برکتیں لے کر آیا ہے، اور مومنین کے لیے مغفرت لے کر آیا ہے. اس سے انسان کیسے استفادہ کرے گا؟ جب تک استفادہ نہیں کر سکتا کہ جب تک قرآن کی سورہ نساء کی آیت 59 کو انسان سمجھ نہ پائے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم. اور جب تنازع کسی چیز کا ہو جائے تو وہاں کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ ورسول. اگر کسی چیز میں تنازع دیکھو تو فوراً رجوع کرنا ہے اللہ سے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر سے.
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا، اطاعت خداوندی ہے اطیع اللہ، پھر فرمایا اطیع الرسول، دو اطاعتیں ہو گئیں، دونوں کے ساتھ جداگانہ اطیع اللہ کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اطاعت کرنی ہے اس کے رسول کی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اُولِي الْأَمْر کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن یہاں پر لفظ اطیعوا ریپیٹ نہیں ہوا، دوبارہ سے ہمیں اس عبارت میں نظر نہیں آتا، بس پتہ یہ چلا کہ 3 اطاعت کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر یعنی صاحب امر کی اطاعت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اب ذہن میں رہے جو گفتگو ہوگی، وہ خدا کی اطاعت سب جانتے ہیں، سب اپنی نماز جب شروع کرتے ہیں قربتاً اللہ شروع کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں اللہ کی، رسول کی اطاعت کا بھی سب دم بڑھتے ہیں، لیکن رسول کے منصب کو سمجھنا اور رسول کے مقام کو سمجھنا آج اگر مومنین میں، مسلمین میں اگر اختلاف ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول کے مقام کو صحیح معنوں میں اس کی معرفت حاصل نہیں کری ہے۔ اگر ہم رسول کی معرفت حاصل کر لیں تو پھر ہمیں اولی الامر بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اور متقی بننے کے لیے یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ بنیاد ہے جس کا سمجھنا ہمیں ضروری ہے۔ بس اللہ کی اطاعت ہے 1، رسول کی اطاعت 2، اولی الامر کی اطاعت 3، بس 3 اطاعت کا ذکر ہے، لیکن اس کی آگے کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِيهِ، اگر کسی چیز کے اندر تنازع ہو جائے اور تم تنازع دیکھو تو کیا کرو؟ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، یعنی کہ اللہ اور رسول سے رجوع کرو۔ بس اطاعت 3 اور قضاوت ہیں 2، یا اللہ قضاوت کرے گا یا اس کا رسول قضاوت کرے گا، قاضی یعنی کہ 2 ہیں۔ اور کس حالت میں؟ کہ جب مسلمان آپس میں کسی چیز میں تنازع کھڑا ہو جائے تو اس کو سولو کرنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے یا تو اللہ سے کانٹیکٹ کریں، اللہ سے رجوع کریں، یا اس کے نبی سے کریں۔ تو یہاں پر اولو العزم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت نہیں کہہ رہی کہ ان سے رجوع کرو، اس کا مطلب ہے قرآن کی نگاہ میں نظر آ رہا تھا، قرآن دیکھ رہا تھا کہ سب سے پہلا جو تنازع ہونا ہے وہ اولی الامر کے بارے میں ہونا ہے، سب سے پہلا ہی تنازع اولی الامر کے بارے میں ہونا ہے۔ اسی لیے خداوند نے فرما دیا یا تو اللہ سے رجوع کیا جائے یا اس کے رسول سے رجوع کیا جائے۔ تو یہ اولی الامر خداوند تعالی، ہم کیسے سمجھیں گے اولی الامر کون ہے؟ بہت سمجھدار ماشاءاللہ بزرگوں کو آپ نے سنا ہے، خطبہ کو آپ نے سنا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہی آیت تھی، یہی آیت جو کہ اسلامی ثقافت کا تمدن ہے، طریقہ کار بتا رہا ہے کرنا کیا ہے مسلمان کو، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے، اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول سے رجوع کرنا ہے۔ یہ ایک بہترین خداوند تعالیٰ کی طرف سے اسٹرکچر ہے، بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے سے دین استوار ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اولی الامر کو نہیں سمجھا، اولی الامر سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا وہاں پر قاضی شرح نے اسی آیت سے استنباط کر کے فتویٰ دیا، پہلے 3 دن تک بہت تیزی سے گزر 3 دن تک پہلے درہم و دینار لیے رکھتا رہا ابن زیاد کی طرف سے، جب تیسری مرتبہ جب دوبارہ وہ قاصد آیا تو اس کی پیٹھ کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید آج بھی کچھ لے کر آیا ہوگا، لیکن دیکھا کچھ لے کر نہیں آیا، کہا آج کچھ لے کر نہیں آیا، لیکن جو اب تک دیا ہے اس سے زیادہ دیا جائے گا۔ کہا کرنا کیا ہوگا؟ کہا کرنا یہ ہے کہ ولی خدا امیر المومنین کے فرزند حسین ابن علی اس وقت راستے میں ہیں اور کوفے کی مسیر میں ہیں، ان کا راستہ روکنا ہے، کچھ ایسا فتویٰ دو۔ قاضی شرح کون ہے؟ قاضی شرح وہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہے کہ جس کو مقرر کسی اور نے کیا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کیا ہے۔ اپنے دور خلافت میں ظاہری جو خلافت تھی، ہم تو امامت کے قائل ہیں، اس ظاہری خلافت میں آپ نے خود یہاں مقرر کیا ہے اس کو چیف جسٹس۔ اب اس نے وہاں پر کہا میں فتویٰ نہیں دے سکتا، تو کہا جو اب تک لیا ہے وہ واپس کر دو، تو اندر سے آواز اس کی آئی ہوگی واپس بھی نہیں کر سکتا، کہا مجھے مہلت دو، بس نے مہلت نہیں، اور اسی آیت سے استنباط کر کے اس نے کیا کہا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت شرط ہے، اس کے ساتھ اولی الامر، نعوذ باللہ یہ یزید جیسا پلید انسان اس کو کہا یہ اولی الامر ہے، صاحب امر ہے، اس کی اطاعت بھی واجب ہے، اور جو اس کے سامنے آئے گا اس کا راستہ روکنا، اس کو قتل کرنا واجب۔ دیکھیں جب خواص اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو پھر عوام اسی طرح پیچھے چل جاتی ہے۔ یہ خواص کی وجہ سے یہ
ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ روح میں ہوا. تو ابھی تو اولو الامر کو پہچاننا ضروری ہے. اب اولو الامر کا ایک مقام ہے, اولو الامر کو کیوں بھیجا گیا ذرا اس کو سمجھ لیں. دیکھیں خداوند تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی انبیاء کو بھیجا, 1,24,000 انبیاء آئے ہیں, صاحب شریعت بھی ہیں, لیکن جتنے بھی آتے تھے یہاں تک آپ نے بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ جو ہندوستان میں رہتے ہیں کہ جن کے لیے وہ جس کی پیروی کرتے ہیں اور ایک ہندو مت اور یہ ہندو مذہب یہ سب چلا گیا, تو یہاں تک کہا جاتا ہے, سنا جاتا ہے کہ ان میں سے بھی کچھ انبیاء تھے, نبی گزرے ہیں. اچھا, ان کے نبی ہونے پر میرے پاس یا آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے, اور ان کے نبی نہ ہونے پر آپ کے پاس میرے پاس بھی کوئی دلیل نہیں, مگر کچھ انہوں نے اپنا کردار ایسا پیش کیا کہ جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ان کا تعلق نبوت سے تھا, لیکن ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے, نہ کوئی دلیل ہے. تو ان کی بھی کچھ تعلیمات تھیں. اگر ہم ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو بہت اچھی نظر آتی ہیں, اور کبھی اگر تاریخ پڑھیں ان کو دیکھیں تو مسئلہ وہاں پر نظر آتا ہے. کبھی کسی کے اندر مسئلہ نظر نہیں آتا, تعلیمات میں مسئلہ نظر آتا ہے. یعنی کچھ تحریف ہو گئی. ہر امت نے اپنے اپنے دور کے اندر کچھ شر ہوتے ہیں, اور شریر لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دی, تبدیلی واقع کر دی. اسی طرح سے چلے وہاں کی بات نہیں کرتے ہیں, حضرت موسیٰ کی بات کر لیتے ہیں. آپ صاحب شریعت ہیں, کتاب توریت آپ ہاتھ لے کر آئے. اب آپ جا کر دیکھ لیں حضرت موسیٰ کی جو سنت ہے, جو سیرت ہے, وہ کچھ اور کہتی ہے, اور جو تعلیمات ہے وہ کچھ اور کہتی ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ کی آپ دیکھ لیں, یہاں تک کہ اس میں نعوذ باللہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ طوائفوں سے اپنے خطاب کرایا کرتے تھے, نعوذ باللہ. آپ شراب نعوذ باللہ کیا کرتے تھے, لیکن اس کے بعد کتاب کبھی تعلیمات کچھ اور کہتی ہے, کبھی کردار کچھ اور کہتا ہے. یعنی کبھی سنت کچھ اور ہے, سیرت کچھ اور ہے, اور تعلیمات کچھ اور ہے. دونوں آپس میں تفاوت نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ امت نے جو شریر اس میں افراد تھے انہوں نے اس میں تحریف کر دی. تو ہر زمانے میں تحریف رہی, بس آخری نبی بھی آئے اور آپ پر قرآن بھی نازل ہوا آپ کے قلب پر. تو میں کہوں گا یا اللہ اے میرے رب, ہر امت نے اپنی اپنی جو اس کو تعلیمات کے لیے بھیجا گیا نبی کو, یا تو اس کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا یا اس کی سنت کو تبدیل کر دیا. جو کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے اس کتاب کے اندر کسی نبی کی سنت کی پیروی کرنے کا حکم نہیں ہے. اگر حکم ہے تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم ہے. صرف رسول کی سنت کی پیروی کرنے کا حکم ہے. لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کے علاوہ کسی نبی کی سنت پر پیروی کرنے کا حکم نہیں ہے. یہ قرآن ہے, خداوند تعالیٰ نے شریعت بنا دی کہ اب رسول کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے. تو یا اللہ ہر امت نے تحریف کر دی, تبدیلی واقع ہو گئی, یا تو شریعت میں یا سنت میں یا سیرت میں. اب یہ آخری نبی ہے, یا اللہ اب کتاب خدا کا کیا ہوگا, اس سنت کا کیا ہوگا؟ تو آواز آئے گی گھبراؤ نہیں, ان نزلنا الذکر وان لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو قلب رسول پر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, ہم خود اس کی حفاظت کریں گے, گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو. پھر پوچھا جائے گا یا رسول اللہ, یا اللہ کتاب خدا کی آپ حفاظت کریں گے تو نبی کی سنت کا کیا ہوگا؟ تو آواز آئے گی یہ نبی اپنی سنت کو اجرا کرے گا اور آنے والے 12 امام اس سنت کو بچا کر محفوظ رکھیں گے. بس یہ اولو الامر کی پہچان یہ ہے کہ یہ سنت رسول کی حفاظت کیا کرتے ہیں. درود پڑھیں مل کر بہادر بلند. کیونکہ مقام ہے رسول خدا کا, اور اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے, ہر نبی آیا اس نے آ کر راستہ دکھایا اللہ کی طرف کا کہ اللہ کے پاس جاؤ, کیا طریقہ ہے, جو بھی عبادت ہو, نماز اس وقت جو بھی ہوا کرتی تھی نماز ادا کرو, روزہ جیسے بھی ہوا کرتا تھا روزہ رکھو. کیونکہ قرآن کی آیت یہ کری نا, ان سے پہلے کی قوموں پر بھی ہم نے روزے کو واجب کیا, اسی طرح تم پر بھی واجب کیا ہے. اور ہدف کیا ہے؟ لعلکم تتقون. تو ہر زمانے میں عبادت رہی ہے, طریقہ کار مختلف رہا ہے. تو کہا وہ جو عبادت کیا کرتے تھے وہ کیوں کیا کرتے تھے؟ یہ نبیوں نے تو پہنچایا, عبادت کا طریقہ بتایا, خداوند تعالیٰ تک کا سفر طے کرایا. تو اچھا, اب جب سفر طے کرا دیا اور تمام لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی, میں اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں, کیا نیت کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ, قربتاً اللہ کی ہم نیت سے, خدا کے قرب ہونے کی, قریب ہونے کی نیت سے ہم نماز کو ادا کرتے ہیں, روزے کو رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں. سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ خداوند تعالیٰ سے قریب ہو جائیں. اب اگر خداوند تعالیٰ کے قریب ہو جائیں, لیکن اگر تھوڑا سا بھی اگر ہم سے رسول راضی نہ ہو
تو ہم کہیں رسول راضی نہ ہو، کیا ہوا؟ ہم تو خدا سے قریب ہو رہے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہ تھا خدا سے قریب کرانا، تو آواز قدرت آئے گی نہیں۔ اگر یہ میرا حبیب اگر ناراضی ہوا تو تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تمہارا حج تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، تمہاری ساری عبادتیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اس لیے نبی کو راضی کرنا ضروری ہے۔ کون نبی؟ وہ نبی کہ تمام انبیاء نے چاہا کہ اللہ کو راضی کرے، اور یہ واحد نبی ہے کہ جس کو اللہ نے چاہا کہ نبی راضی ہو جائے۔ تو یہ میں نے کہہ دیا، آپ اس کو نہیں مانیں گے، آئے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی 84ویں آیت کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس کے اندر حضرت موسیٰ کسی وجہ سے اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی آ گئے، تو خداوند تعالیٰ نے اس جلدی آنے کی وجہ پوچھی کہ اے میرے نبی یہ جلدی آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے وہاں کیا ارشاد فرمایا؟ اجلت الیک ربی لترضی، میں آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی آ گیا ہوں۔ اپنی قوم پیچھے آ رہی ہے، قوم بھی آ رہی ہے، میں جلدی آ گیا، میری غرض آنے کی تجھے راضی کرنا ہے۔ سورہ نمل کی 19ویں آیت، حضرت سلمان جب مسکرائے، جب چوٹیوں نے ان کا راستہ میں آپ نے باتیں کری تو اس وقت وہ مسکرائے، اور اس کے مسکرا کے کہا ان عمل صالحا ترضاہ، پروردگارا میں چاہتا ہوں کہ نیک عمل انجام دوں تاکہ تجھے راضی کر لوں۔ حضرت سلمان بھی یہی ہمیں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ نبی سے خدا راضی نہیں تھا؟ نہیں، نبی سے خدا راضی تھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے یہ چاہا کہ خداوند تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو اس تطمئن القلوب کے لیے جہاں حضرت ابراہیم نے چاہا تو وہاں پر 4 پرندوں کو رکھ دیا گیا۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی خداوند تعالیٰ سے یہ انبیاء چاہ رہے ہیں کہ ہم سے راضی ہو جائے، مگر جو رسول ہے کیا ہے؟ سوف یعطیک، اے رسول ہم بہت جلد تمہیں راضی کر دیں گے، تمہیں خوش کر دیں گے۔ قرآن اس طرح ارشاد کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس منصب پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب بات یہاں تک اگر آ گئی تو ایک قرآن کی اور آیت کہ جس کے اندر خداوند تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ، اے ایمان لانے والوں میرے اس نبی سے آگے نہ آنا، میری ذات سے آگے نہ آنا، اپنی نہ چلانا، اپنا ذہن نہ چلانا، اپنی فکر نہ چلانا، اپنی خواہشات کو میری اور میرے نبی کی اطاعت سے آگے نہ کر دینا، پہلی بات۔ دوسری بات یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں ایمان لانے والوں دیکھو نبی سے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، دوسری بات۔ تیسری بات لا تجہروا لہ، اپنی آواز کو اتنا بلند نہ کر لینا کل جہر ہے کہ جس طرح سے بلند ہو جاتی آواز بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ دیکھو آپس میں اس طرح سے بھی نہ پکارنا۔ بس یہاں سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انسان اگر صرف اسی آیت کے اس ٹکڑے کو پڑھ لے تو سمجھ جائے گا کہ نبی عام انسان جیسا نہیں ہے۔ اس لیے خدا فرما رہا ہے کہ دیکھو عام جیسے لوگوں کو پکارتے ہو ایسے نبی کو نہ پکارنا۔ بس کس چیز کا حکم ہے؟ خدا اور رسول کے آگے نہیں آنا ہے، اپنی آواز کو رسول کی آواز پر بلند نہیں کرنا ہے۔ جیسے عام لوگوں کو ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے ایسے رسول کو نہیں پکارنا ہے۔ اگر کسی نے خدا نہ خاصہ ایسا کر لیا اور وہ عبادت گزار بھی ہوا، وہ نمازی بھی ہوا، وہ روزے دار بھی ہوا، وہ سارے کام اعمال انجام دینے والا ہوا، تو آگے کی آیت کیا فرما رہی ہے؟ ان تحبط اعمالکم، اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ لا تشعرون، اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال چلے گئے۔ بس اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنی عبادت کو بارگاہ خدا میں قبول کروائے تو ضروری یہ ہے کہ نبی کو راضی کرے، اور اگر نبی کو راضی کر لیا تو اس کی اعمال بھی قبول، اس کی زیارتیں بھی قبول، اس کا روزہ بھی قبول، اس کا حج بھی قبول۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ قبولیت کی اگر کوئی دلیل ہے، اگر کوئی راستہ ہے تو رضایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ درود پڑھیں مل کر معاذ۔ اب یہ رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اصحاب کا
جمع غفیر ہے وہاں پر موجود ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں. رسول ممبر رسول پر ہیں. دائیں طرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ نے اپنے دستے مبارک کو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھوں پر رکھا اور فرمایا اے علی، اگر کوئی 1000 سال عمر پائے اور اس 1000 سال میں پوری رات قائم اللیل ہو، پوری رات عبادت کرنے والا ہو، صائم النہار ہو، پورے دن روزے رکھنے والا ہو، دائم الزکات ہو، ہمیشہ زکات دینے والا ہو، اور یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑوں کے برابر سونا زکات دے دے، اور اس نے ساری زندگی حج کیا ہو، 1000 سال تک اس نے حج کیا ہو، اور آخری حج کے اندر صفا اور مروہ کے چکر لگاتے ہوئے ناحق شہید کر دیا جائے، ناحق قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اور اس کے دل کے اندر اگر علی آپ کی محبت نہ ہو تو وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو کو بھی محسوس نہیں کر سکتا. یعنی کہ یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جہاں خدا نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور نبی وہ ہے وما ینطق عن الہویٰ، اپنے پاس سے کوئی بات کہتا نہیں، جو کہتا ہے وہ یہ خدا ہوا کرتی ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ علی کی معرفت دی جائے. اصحاب وہاں دیکھ رہے تھے، اصحاب نے اس تمام مناظر کو دیکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیکھا. تو بات یہ ہوئی کہ مقام پتہ چلا اولی الامر کا. کیسے؟ اب اولی الامر کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ووٹنگ نہیں ہوتی، آپس میں مشورت نہیں ہوتی، یہ اولی الامر وہ نہیں ہے، یہ اولی الامر ہے وہ جو خدا کی طرف سے ہوا کرتے ہیں. اچھا، اس کی کوئی دلیل قرآن سے؟ سورۃ طٰہٰ کی 24ویں آیت، آپ نے بارہا اس کو سنا ہوگا. کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، انه طغى، وہ سرکش ہو گیا ہے. اب ایک ٹاسک ملا ہے حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ نے جانا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ قال، خود فرما رہے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگارا میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یہ ایک چیز مانگی. پھر کیا فرمایا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگارا ایک وزیر دے دے، من اہلی، جو میرے اہل سے ہے، میرے خاندان سے ہے. نام موسیٰ، رشتہ اخی، جس کا نام ہارون ہے، اور رشتہ اس سے میرے بھائی کا ہے. میں سوال کروں، اے موسیٰ، آپ جانتے ہیں بڑے وفادار ہیں آپ کے بھائی، آپ خود ہی مقرر کر لیں اور چلے جائیں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے. تو آواز آئے گی، یہ وزارت کا جو منصب ہے یہ اللہ دیتا ہے، ہم طے نہیں کرتے، یہ کوئی عام انسان طے نہیں کر سکتا. قرآن کی آیات کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ جتنے بھی وزیر ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں قرآن میں، یہ اولی الامر ہیں، یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں، یہ کسی عام انسان کی طرف سے مقرر نہیں کیا کرتے. اور واقعاً اگر اس قرآن کو اگر انسان واقعاً تفسیر کے ساتھ اس کو بیٹھ کر، اور خاص کر اس مہینے کے اندر جب رمضان المبارک ہے، جب اس کی آیتوں کو پڑھے گا، اس کے ترجمے کو پڑھے گا، اس کی تفسیر کو پڑھے گا، تو یقیناً وہ ان مطالب تک پہنچ جائے گا کہ جہاں تک اولی الامر ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ تو لہجہ تھا حضرت موسیٰ کا. آپ نے فرمایا قالا. اور اسی طرح کا ایک اور آیت ہمیں ملتی ہے سورہ اسراء میں کہ جب آپ کو یہ امر ملا ہمارے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے رسول آپ جائیے مکے کو ترک کر دیجئے اور مدینے میں داخل ہو جائیے، ہجرت فرمائیے، تو وہاں پر جب یہ حکم ملا تو وہاں پر حضرت موسیٰ نے فرمایا قالا. یہاں پر رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ قل ادخلنی مدخل صدق، اے حبیب آپ یہاں سے جب جائیں اور داخل ہو تو سچائی کے ساتھ داخل ہو، مجھ سے چاہیں. وہ اخرجنی مخرج صدق، اور جب مکے سے خارج ہوں تو سچائی کے ساتھ خارج ہوں. اب مدینے میں خارج ہونا ہے، مدینے میں داخل ہونا ہے سچائی کے ساتھ، یہ چاہ رہے ہیں. اچھا مانگ کون؟ خدا خود کہہ رہا ہے کہ قل، وہاں کیا تھا قالا، رسول خدا نے یعنی حضرت موسیٰ نے کہا، یا قل اے حبیب کہیے، ربی ادخلنی مدخل صدق،
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، یہ کس طرح سے سچائی کے ساتھ اب مکے سے جایا جائے گا. بس تھوڑی سی اور یہاں پہ توجہ کر لیجئے. دیکھیں یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ سچائی کے ساتھ جائیں، اب یہ کب جا رہے ہیں؟ ابن عباس فرماتے ہیں یہ اسی وقت، شان نزول اس کی کیا ہے، یہ آیت اسی وقت کی ہے جب آپ کو ہجرت کا حکم ملا. تو آپ جانتے ہیں کہ آپ تھے صادق اور امین. مشرک اور کافر بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس لا کے رکھوایا کرتے تھے، ایسے ہی ہے نا. اچھا اب آپ ہجرت کر رہے ہیں، اب اگر کسی کے پاس جائیں گے، اور اس حالت میں تھوڑا بیک گراؤنڈ سن لیں. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے قبیلے ہیں ان سب کو دارندوا کے مقام پر بلا لیا گیا، جمع کر لیا گیا، اور سب کے جو دلیر جوان تھے، جو پہلوان تھے، ان کو بھی بلا لیا گیا. کہا ہر قبیلے والا ایک پہلوان دے گا. آج کے بھی دور میں کبھی کچھ کیس ہوتے ہیں بلوے کے کیس، کس کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ یہی چاہ رہے تھے کہ تاریخ میں لکھا جائے کہ کس نے رسول کو شہید کیا، پتہ ہی نہیں. تو سب نے وہاں پر آ کے میٹنگ کری دارندوا کے مقام پر، اور اس کے بعد پھر وہ بکھر گئے کہ آج کی رات رسول کو بستر رسول پر شہید کر دیں گے. اس فیصلے کے ساتھ یہ وہاں سے چلے گئے. اب اس عالم میں اب آپ بتائیں، جب حکم ملا ہے کہ مکے کو ترک کر دو اور مدینے چلے جاؤ، تو کیا امانتیں لا کے لوگوں کو دیں گے؟ نہیں. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ رسول نے جانے سے پہلے امانتیں دی ہوں. بس آپ آئے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا اے علی آج آپ کو میرے بستر پر سونا ہے. علی علیہ السلام گھبرائے نہیں کہ کل کیا صبح مجھے میسر آئے گی، گھبرائے نہیں، بس یہ فرمایا کیا میرے لیٹنے سے، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بس آپ لیٹ گئے اور ایسا لیٹے اور اس طرح سے سوئے کہ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے. وہ علی جو شبوں کو جاگا کرتا تھا کہ جس چاند اور تارے نے کبھی علی کو سوتا نہ دیکھا، اس شب ایسی چین کی نیند سویا کہ چاروں طرف تلواریں تھیں، سر پر تلواریں، علی چین کی نیند سو رہے تھے. اور جب صبح ہوئی تو یہ بھی تاریخ نے لکھا. کوئی ایک ایسی جھوٹی روایت کوئی لا کر دکھا دے جس میں یہ لکھا ہو کہ وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک لسٹ تھی، لسٹ دیکھتے جاتے تھے، دروازے کو کھٹکاتے تھے اور وہاں جا کر جس کی جتنی امانت ہوتی نہیں دیتے تھے. یہ نفس اللہ تھا، یہ نفس رسول خدا تھا کہ جیسے ہی رسول خدا گئے تو جس سے جتنی امانت رسول خدا نے لی تھی اتنی ہی امانت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس گھر میں واپس لوٹا دی. بس یہ دلیل ہے نفس رسول خدا ہونے کی. درود پڑھیں مل کر بہت بلند. بس ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. وہاں کیا فرمایا تھا حضرت موسیٰ نے؟ واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے خاندان سے میرا وزیر میرے دے دے. جانتے تھے کون ہے، نام ہارون ہے، رشتہ بھائی کا ہے. یہاں خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ایسے مانگ. کیسے مانگ؟ وجعل لی من لدنک، مجھ سے مانگ کہ میں اپنے پاس سے تجھے دے دوں. اور کیا دے دوں؟ سلطانا نصیرا. سلطان یعنی کہ طاقتور، سلطان یعنی کہ طاقتور. وہ نصیرا مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے، مددگار مانگا. اور اسی لیے تاریخ شاہد ہے کہ خدا وند تعالیٰ نے آج آپ مجھ سے کچھ مانگیں، آپ رومال مانگیں، آپ کوئی چیز مجھ سے مانگیں، میں کسی اور سے لے کے آپ کو دے دوں تو آپ کہیں گے آپ نے تھوڑی دیا، کسی اور سے لے کر دیا ہے. آپ نے اپنی جیب سے نہیں دیا، آپ اپنے گھر نہیں گئے، آپ نے اپنے گھر سے نہیں دیا، آپ نے تو کسی اور سے لیا اور دے دیا. بس اسی طرح خدا وند تعالیٰ سے جب یہ مانگا، خدا نے خود کہا کہ اے حبیب مجھ سے اس طرح سے مانگ، تو خدا وند تعالیٰ نے امیر المومنین کو خانہ خدا میں آپ کی ولادت رکھ کے بتا دیا کہ آنے والا جانب خدا ہے، یہ کہیں اور سے نہیں آیا، خدا نے بھیجا ہے. درود پڑھیں مل کر بہت بلند. یہ آنے والا جانب خدا ہے. اور بات اگر خانہ خدا تک آ گئی، خانہ کعبہ تک آ گئی، تو ہم اکثر پڑھتے ہیں، حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. درود پڑھیں مل کر بہت بلند. تو بات اگر یہاں تک آ گئی تو آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا چلوں. ولادت ہوئی خانہ خدا میں، اور ہر ایک اس پروسیس سے گزرا ہوا ہے، نہیں گزرا تو وہ جانتا ہے، اس ایج پر آ چکا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ جب ولادت جہاں ہوتی ہے وہ زمین ہوتی ہے نجس،
بچہ ہوتا ہے نجس، ماں ہوتی ہے نجس. کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لا کر دکھا دے کہ بعد ولادت خانے خدا کو پاک کیا گیا ہو. کوئی ایسی روایت نہیں. بلکہ ان کے پاس معرفت نہیں تھی اہل بیت کی، تو انہوں نے اس کو دلیل بنا لیا کہ بھائی اگر ایسا ہوتا تو خانہ کعبہ کو پاک کیا جاتا. انہوں نے اس کو برعکس دلیل بنا لیا کیونکہ معرفت نہیں اہل بیت کی کہ جس کو خداوند تعالیٰ نے جس سے رجس کو دور کر دیا. تو یہ اس طرف خداوند تعالیٰ ہوتے ہیں اولی الامر. ایک چھوٹا سا آپ کو روایت جنگ احد کی جانتے ہیں. جنگ احد کون سی جنگ ہے؟ جو جیتی ہوئی جنگ ہے، اور مسلمانوں نے اطاعت نہیں کی رسول خدا کی. اور یہی حکم ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59. یہی تو حکم ہے، یہی تو تمدن ہے، یہی تو کلچر ہے کہ اگر مسلمان، اگر اسلام کو اگر فوقیت چاہیے تو یہی کرنا ہوگا کہ ہر مسلمان اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اولی الامر کی اطاعت کرے. وہاں پر اطاعت نہیں کری، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، جیتی ہوئی جنگ ہارے. یہاں تک کہ 3 ہی بچے. روایت میں ہے جناب سیدہ امیر المومنین اور جناب زبیر یہاں پر موجود تھے. اب دیکھیں باتیں بہت ساری ہیں، زبیر یہاں پر بھی موجود ہیں. زبیر نے امضا بھی کیا جناب سیدہ کے کفن پر، لیکن اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں جنگ جمل میں. تو یہ انسان اپنے آپ سے مطمئن نہ ہو. اور یہ ریسرچ ہے سائنس کی، جو جتنا قریب گھر کے آتا ہے سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو گھر کے قریب آ چکے ہوتے ہیں. تو خداوند تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے، اس نے ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دیا. تو جنگ احد کے اندر جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. اسی جنگ کے درمیان میں ایک ضعیف شخص، ایک ناتواں شخص، ایک بزرگ سن رسیدہ ایک صحابی آئے اور اس عالم میں آئے، جنگ کرتے ہوئے آئے تھے. ان کی تلوار ٹوٹ گئی. کہا یا رسول اللہ، ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ میں تھی، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. بس آپ خچر پر سوار تھے، آپ نیچے جھکے اور کھجور کی ایک ٹہنی کو اٹھایا، آپ کے دستے مبارک میں آئی، تلوار بن گئی. دستے مبارک میں آئی، تلوار بن گئی. آپ نے وہ تلوار دی، وہ صحابی لے کر گئے اور آپ نے جنگ کرنا شروع کر دی. تھوڑی دیر گزری تھی، امیر المومنین آ گئے. یا نبی اللہ، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. میں کہوں گا یا رسول اللہ، جو آپ نے اصحاب کے ساتھ کیا، جو آپ نے صحابی کے ساتھ کیا، آپ نیچے جھکے، آپ ایک وہاں سے کھجور کی ٹہنی کو اٹھائیں، تلوار بن جائے گی، اپنے اس بھائی کو دے دیں، اپنے اس وزیر کو دے دیں. مگر وہاں پر تھوڑا توقف کیا. میں کہا یہ توقف کس بات کا ہے؟ بس تھوڑی دیر گزری تھی، آسمان سے جبرائیل امین اور یہ کہتے ہوئے، یہ ندا دیتے ہوئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اس عالم میں اللہم صلی علی بس یہاں پتہ چل گیا نا، کیونکہ آنے والا مجاہد، آنے والا سلطان جانب خدا کی طرف سے تھا. تو اب جو اسلحہ آئے گا وہ بھی خدا کی طرف سے آئے گا. انزلنا الحدید، قرآن کی آیت ہے سورہ حدید میں، ہم نے لوہا اتارا آسمان سے. تو پتہ یہ چلا کہ مقام اولو العزم کیا ہے. بھیجا اس لیے گیا تاکہ سنت کو بچایا جائے، بھیجا اس لیے گیا تاکہ جتنی بھی تحریف ہیں اس سے بچایا جائے، تاکہ آنے والی زندگی کے اندر جو کام رسول نے کیا اس کام کو کسی طرح سے اطلاع کرایا جائے. یہ ہے اولو الامر جن کی اطاعت واجب ہے، ہر ایک پر واجب ہے. ابھی میں آپ کے سامنے فضائل پڑھا تھا، دامن وقت میں اتنا وقت بھی نہیں بچا. یہ فضائل آپ نے سنے، میں نے پڑھے اور آپ نے سنے. اچھا، کیا آپ میں سے کسی نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. کسی اور امام کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. ہم تو فضائل سنتے ہیں اور فضائل ہمارے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. تو جب فضائل سنتے ہیں اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو جو لوگ یہ فضائل دیکھا کرتے تھے، جو امیر المومنین کو دیکھا کرتے تھے، جو آپ کی عبادت کو دیکھا کرتے تھے، جو آپ کی جنگوں کو دیکھا کرتے تھے، جو آپ کی سخاوت کو دیکھا کرتے تھے، جو آپ کے لوگوں کے درمیان میں مختلف اشیاء کو تقسیم کرتے دیکھا کرتے تھے، تو ان کے پھر ایمان میں تو اضافہ ہونا چاہیے. جب ہم فضائل سنتے ہیں تو اضافہ ہوتا ہے. تو ان کے ایمان میں اضافہ نہ صرف یہ کہ اضافہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے حق نہیں دیا. حق نہیں دیا. جو امیر المومنین کا حق تھا، جو امام حسن کا حق تھا، جو امام حسین کا حق تھا،
جو امام زین العابدین علیہ السلام کا تا آخر امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں ہے، خدا کے اذن کے مشتاق ہیں. آج بھی امت اگر اپنے آپ کو آمادہ کر لے آپ کا ظہور ہو جائے گا. تو یہ اتنی جو مشکلات میں اہل بیت جا رہے ہیں، جب اتنی فضیلتیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں بالمشافہ، اس کے باوجود انہوں نے حق نہیں دیا. کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کو میں بیان کر دوں پھر آپ کی رحمتوں کو تمام کروں گا. عزیزوں، یہ میرا ہاتھ ہے، میں آپ کی مثال نہیں دے رہا، آپ میرے بزرگان ہیں، مومنین ہیں. یہ میرا ہاتھ ہے، خدا نے مجھے دیا ہے، اس پر میری دسترس ہے، اس کو جہاں لے کر جاؤں. یہ میری زبان ہے، میں اس سے جو کہوں میرا اس پر اختیار ہے. یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میں جہاں دیکھوں یہ میرا اس پر اختیار ہے. میرے کان ہیں، میں جو کچھ چاہوں سنوں میرا اختیار ہے. اب یہ میرا اختیار ہے، یہاں میرے پاس یہ ساری چیزوں پر میرا اختیار ہے. اب اگر میں اس تمام اختیارات کو امیر المومنین کو دے دوں، یہ کام میں کر لوں، کیا میرے یہ کام آسان ہے؟ کہ اب میری آنکھیں وہ دیکھیں جو امیر المومنین چاہیں، اب میرے کان وہ سنیں جو امیر المومنین چاہیں، اب میرے قدم وہاں جائیں جو امیر المومنین چاہیں کہ جائیں، اب میرے ہاتھ وہاں اٹھیں جہاں امیر المومنین چاہیں کہ اٹھیں، اب میرے سماعت وہ سنے جو امیر المومنین چاہیں کہ سنا جائے. اگر اس طرح سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اعضائے جواہر پر امیر المومنین کو ولایت دے دی. اب اگر میں اپنے اس بدن کے اس ٹکڑے کے اوپر اگر میں ولایت نہیں دے پا رہا تو آج میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کیوں نہیں ولایت دی، انہوں نے کیوں غصب کیا، وہ کیوں غاضب کہلائے؟ وجہ یہ تھی کہ انسان کے پاس جس چیز کا اختیار ہوتا ہے، اب اہل بیت کی معرفت ہوتی ہے، اگر معرفت ہوگی تو ولایت دے دے گا، اگر معرفت نہیں ہوگی تو ولایت نہیں دے گا. تو آج یہ متقی بننے کے لیے یہ ماہ صیام آیا کہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہاں تک رحمت دی. اللہ کی اطاعت ضروری، رسول کی اطاعت ضروری، اولی الامر کی اطاعت ضروری. صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہاتھ بھی گواہی دیں، آنکھیں بھی گواہی دیں، کان بھی گواہی دیں، قدم بھی گواہی دیں، اعضائے جواہر انسان کے گواہی دیں کہ میں اولی الامر کو مانتا ہوں، جانتا ہوں، معرفت رکھتا ہوں. اگر یہ ہے اسی کے لیے مہینہ آیا عزیز. بس ایک چاند سے دوسرے کو چاند دیکھ لینا درک نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ کچھ صفات لے کر آیا ہے. یہ ماہ سیام اپنے ساتھ کچھ صفات لے کر آئے، ان صفات سے ہمیں بہرہ مند ہونا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، تو ان صفات کو اپنائیں گے تو متقی بن جائیں گے. بہت تیزی سے گزروں گا کون کون سی صفات ہیں. میں ایک طالب آنا میں نے جو ہے بیٹھا، میں نے دیکھا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس ماہ سیام سے ہمیں مل سکتی ہیں. جو سب سے پہلی چیز نظر آئی وہ آئی قوت ارادہ. آپ کو میرا قوت ارادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کیسے؟ جب تک ہم چاند نہیں دیکھتے روزہ رکھنا پہلا روزہ شروع نہیں کرتے. جیسے فجر کی اذان مؤذن نہیں دے دیتا اس سے پہلے تک جو ایک خاص پیریڈ ہے اس میں ہم روزے کو ختم نہیں کر لیتے، رکھ نہیں لیتے ہیں. اسی طرح جب تک مغرب کی اذان نہ ہو جائے، سورج غروب نہ ہو جائے، ہم اس وقت تک روزہ نہیں کھول لیتے. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ ہمارا ارادہ ہے جس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، چھوٹی سی مثال، تھوڑی اور سی مثال ہے، لیکن بہت سارے لوگ سگریٹیں پیتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، اور اتنی کرتے ہیں کہ باقاعدہ لوگ اس کے بارے میں تعریف کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ چین اسموکر ہیں، ایک سگریٹ سے دوسری سگریٹ جلاتے ہیں. ایسے اور ایسا بندہ اگر تھوڑا سا اگر اس کے اندر خدا کا خوف ہوگا، اہل بیت سے محبت ہوگی، وہ آپ دیکھ لیں اس کو ماہ سیام میں، تو بھائی وہ آپ تو ایک کے بعد ایک سگریٹ جلاتے تھے، کیوں نہیں جلا رہے؟ کہا پتہ نہیں رمضان ہے، رمضان ہے، روزہ ہے میرا. اچھا تو آپ تو سگریٹ پہ سگریٹ جلایا کرتے تھے اور اب آپ نے روزہ رکھ لیا، کیسے؟ کہا بس میں نے ارادہ کیا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ پہلی چیز کیا ہے، صفت کیا ہے؟ قوت ارادہ انسان کا اسٹرانگ ہوتا ہے. دوسری، انسان خداوند تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے. کیسی؟ عبادتوں کا مہینہ. کیسے؟ بہت سارے دفاتر کے اندر، آفیسز کے اندر، دکانوں کے اندر ایک خاص شیڈول ٹائمنگ بن چکی ہے. انسان زیادہ تر جو ہے وہ ترجیح دے رہا ہے عبادتوں کو. فجر کی نماز باجماعت پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اور عصر مغرب عشاء کی باجماعت مسجد میں آ رہا ہے. اور یہ تمام لیلۃ القدر کی عبادتوں میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ ایک بہترین پبلک جو ہے وہ آ رہی ہے، مومنین آ رہے ہیں اور رجوع کر رہے ہیں مسجد سے. کیا ہے؟ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں خدا کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ. تیسری چیز، برنامہ ریزی، اپنا شیڈول مرتب کرنے کا مہینہ ہے. کیسے ہم پابند ہو گئے ہیں
ٹائمنگ کے کیسے پابند ہیں, کیا ٹائم ہو گیا افطار کا بتاؤ, کیا ٹائم ہو گیا سحر کا, کتنی دیر رہ گئی, کیسے آپس میں پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے ٹائمنگ. بس یہ ٹائمنگ ایسے ہی پوچھیں کہ کب کھانا ہے, کب سونا ہے, کب پینا ہے, کب جاگنا ہے, کب پڑھنا ہے, یہ ساری چیز اپنی شیڈول بنا لیں. یہ مہینہ آیا ہے شیڈول بنانے کے لیے, یہ مہینہ آیا ہے اہل بیت سے متمسک ہونے کے لیے. یہ ساری صفات وہ ہیں, آپ بھی بیٹھ کر سوچیں اس مہینے سے میں کیا کیا حاصل کر سکتا ہوں. بس ایک واقعہ جو تاریخ سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی اپنا آج اگر میں اور آپ اگر یہ تہیہ کر لیں, یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے فلاں برائی سے رک جانا ہے اور فلاں نیکی کو اب انجام دینا ہے, یہ آج ہم تہیہ کر لیں, ارادہ کر لیں, خداوند تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا. جنگ تبوک مشہور ترین ایک جنگ ہے جس میں اصحاب شہید تو ہوئے لیکن تلوار اور نیزوں سے نہیں ہوئے. شہید ہوئے کیسے؟ دھوپ کی تپش سے. سورہ توبہ کی جب آپ آخری کی آیات اس میں آپ دیکھیں گے 3 ایسے جوان ہیں کہ جو گئے نہیں جنگ تبوک پر. اتنی تپش, اتنی دھوپ, وہ نہیں گئے. اور جید سن رسید اصحاب گئے اور راستے میں دھوپ کی وجہ سے, تمازت کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا, رحلت فرما گئے, شہید ہو گئے. اس جنگ سے واپسی پر جب واپس آ رہے تھے تو اسی دھوپ میں وہی شدت, وہی تپش, آپ ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا, رک گئے. آپ نے صاحب سے کہا یہ رک جاؤ, صاحب پریشان ہو گئے, یا کسی اور جگہ سائیدار جگہ پر اس تپش اس ریگستان کے اندر آپ کیوں روک رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابھی وہ آنے والا ہے کہ جس پر 3 دن گزر گئے شیطان مسلط نہیں ہوا. اللہ اکبر. 3 دن گزر گئے شیطان مسلط نہیں ہوا. آسان نہیں ہے یہ. میں اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ, اہل تشیع ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھے سوچیں ہر لحظے ہر آن شیطان کے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں شیطان کے. اچھا یہ باقاعدہ اس کی تعریف ہے, یہ جو تھنکنگ ہوتی ہے, یہ جو سوچنا ہوتا ہے, کوئی اس کی ڈیفینیشن پوچھے کیا اس کی تعریف ہے, اس کی تعریف یہ ورڈنگ آتی ہے دماغ کے اندر باقاعدہ. شیطان باتیں بتاتا ہے, یہ کرو, ایسا کرو, فلاں کے ساتھ ایسا کرو, ورڈنگ کی صورت میں ہوتا ہے. یہ انسان کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو انسان کا قلب ہے, یہ قلب, یہ انسان کا دل جو ہے, یہ دل انسان کا ایئرپورٹ کی مانند ہے. جیسے ایئرپورٹ ہوا کرتا ہے, اب ایئرپورٹ کا ایک قانون یہ ہے کہ اس کے اوپر ہر پرواز لینڈنگ نہیں کرتی جب تک وہاں سے اجازت نہ مل جائے. وہ تعلق استوار کرے گا, تعلق جوڑے گا, نیچے والا کہے گا آپ کو اجازت ہے اتر جائیں. اب چاہے کسی دشمن کا بھی ہو لیکن اس نے پہلے وہاں پر اجازت لینی ہے. بغیر اجازت کے جہاز بھی وہاں پر نہیں اتر سکتا. اسی طرح سے انسان کا جو دل ہے یہ بھی ایئرپورٹ کی مانند ہے. اب 2 طرح کی پروازیں ہیں, شیاطین کی پروازیں ہیں اور ملائکہ کی پروازیں ہیں. اب یہ مجھے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, منحصر ہے کہ ہم شیاطین کی پرواز کو یہاں اتارتے ہیں یا ملائکہ کی پرواز کو یہاں اتارتے ہیں. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کسی کے خلاف آپ نے کچھ کر دیا, آپ نے غصہ کر دیا, آپ نے کسی کے خلاف غیبت کر دی, آپ نے تہمت لگا دی, یہ ایسے نہیں ہو گیا. اس سے پہلے شیطان نے آپ کے اوپر پروازیں اتاری ہیں, نفوذ کیا ہے تو آپ یہاں پر پہنچے. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے, ایسا کون ہے؟ سب متمنی ہوگا اس کو دیکھنے, ٹک باندھ کر دیکھنے لگے. یا رسول اللہ کہاں؟ کہا یہاں سے آئے گا. جہاں سے رسول خدا نے اشارہ کیا تھا سب نے وہاں دیکھنا شروع کر دیا. اب کیا دیکھا؟ دور سے ایک ضعیف ناتواں شخص آتا ہوا دکھائی دیا, بڑا ہی نحیف جسم کے ساتھ, اور جس پر سوار ہے وہ سواری بھی بڑی نحیف ہے. قریب آیا اور آ کر پوچھا من انتم یا رسول اللہ, تم میں سے رسول خدا کون ہے؟ من انتم رسول اللہ. صاحب نے فرمایا یہ رسول خدا ہے. آپ نے فرمایا کس گھر سے آئے ہو؟ کہا 3 دن پہلے میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کو پاؤں گا تو کلمہ شہادتین پڑھوں گا. یا رسول اللہ میں آیا ہوں اسلام کو قبول کرنے کے لیے. یا رسول اللہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کلمہ پڑھو تاکہ مسلمان ہو جاؤ اور فلاح پا جاؤ. اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو فوراً پوچھا یا رسول اللہ مسلمان تو میں ہو گیا, اب میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا بس یہی ہوتا ہے مسلمان کہ کلمہ پڑھ لیا اب اس کو کچھ نہیں کرنا؟ کہا نہیں, اب جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنا, اب جب ماہ سیام کا چاند دیکھو تو روزے رکھنا, اب جب حج کا وقت آئے اور تم مستطیع ہو تو روزے رکھنا, زکوٰۃ اگر تم پر نصاب کے تحت واجب ہو جائے تو زکوٰۃ دینا. یہ فروعات آپ نے سارے بتا دیے. اس نے خدا حافظ کیا, وہاں سے چلا گیا. اصحاب مدینے کی طرف رسول خدا کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے, ابھی کچھ ساتھ گزرے تھے, رسول خدا نے دوبارہ متوقف ہو گئے. رسول خدا نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیوں متوقف ہوئے؟ کہا ابھی جو آ کر ملا تھا اور جس نے اسلام قبول کیا تھا, اب جب وہ واپس جا رہا تھا تو اپنی سواری سے گر کر وہیں پر شہید ہو گیا. شہید ہو گیا. ہمارے
ہمارے بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے اعمال سے زیادہ دوسرے کے اعمال کی بہت فکر ہوتی ہے، دوسرے کے کاموں کی بہت فکر ہوتی ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، انسان اپنا نہیں دیکھتا۔ فوراً اصحاب نے بھی وہاں پر پوچھا یا رسول اللہ یہ آیا، کلمہ پڑھا، نہ ابھی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے کہا میرے پیچھے آؤ۔ آپ گئے، آپ نے خیمہ نصب کیا، اور خیموں کے نصب کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کوئی اندر داخل نہ ہو، میں رسول خود اندر جاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دوں گا۔ آپ اندر گئے، آپ نے اس خیمے کے اندر جو نصب کیا گیا تھا غسل و کفن دیا، غسل و کفن دینے کے بعد کسی کام سے جب آپ باہر آئے تو ایک صحابی جو کس کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول کی پیشانی کے اوپر اس طرح سے پسینے بہ رہے تھے کہ میں تعجب میں چلا گیا کہ نہ یہ چل رہے، چلنے سے پسینہ آتا ہے، یہ اندر غسل دے رہے ہیں، یہ اتنے پسینے ایک جگہ پر موجود اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ تو جیسے ہی دریافت کیا یا رسول اللہ یہ آپ کو اتنے، آپ کی پیشانی مبارک سے اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو اس کے استقبال کو نہ جانے کتنے ملائکہ آئے ہیں، میں ہر ایک سے مصافحہ کر رہا تھا، یہ ہر ایک سے مصافحہ کر رہا۔ عزیزوں صرف ارادہ اگر انسان کا کبھی ہو جائے تو انسان کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ آج اگر ہم لوگ پیچھے ہیں اولو الامر کی اگر اطاعت میں پیچھے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا ہوا۔ کون اولو الامر؟ وہ اولو الامر کہ ہر ایک امام نے اس دین کو بچانے کے لیے مصائب کو برداشت کیا، ہر ایک امام۔ اور جو آپ سنتے نا کربلا میں جو مصائب ہوئے، اس کی وجہ یہی تھی کہ بغض علی ابن طالب تھا کہ جو کربلا تک آیا اور نبی زادیوں کو بے مکنا و چادر کر دیا۔ یہ بغض علی ابن ابی طالب تھا۔ یہ کربلا میں یا بعد کے اماموں میں جہاں آپ کو نظر آتا ہے جو مظالم نظر آتے ہیں یہ سب بغض علی ابن طالب کی وجہ سے، یہ بغض تھا لوگوں میں پل رہا تھا۔ اور وہ امام کہ جو رات کی تاریکی میں، یعنی کہ قرآن کا یہ پیغام ہے، حدیث کا یہ پیغام ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو دو کہ سیدھے ہاتھ جب دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، اور یہی اہل بیت کی سیرت ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگوں کے گھروں پر آپ بورے رکھ کر جایا کرتے تھے، یتیموں کے گھروں پہ بورے رکھ کے جاتے تھے، اسیروں کے گھروں پر پہنچایا کرتے تھے، لاوارثوں کے پاس آپ جایا کرتے تھے۔ اور یہ جو آج کی شب ہے نا، یہ دوسری شب ہے ضربت کی۔ آپ کے پیشانی مبارک پر ایک زرد پٹی باندھ دی گئی تھی۔ طبیب جب آیا نا تو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ امیر المومنین کا چہرہ زیادہ زرد ہے یا پٹی زیادہ زرد ہے۔ اس عالم میں تھے کہ طبیب نے امام حسن سے فرمایا، طبیب کہتا ہے کہ اب میں نہیں دیکھتا کہ امیر المومنین اپنی زندگی کو بچا سکیں، اب ایک ہی مجھے حل نظر آتا ہے، ان کو جتنا شیر دیا جائے تو وہ ان کے اس گھاؤ کے اندر بھرنے میں کام آئے گا۔ بس عزیزوں یہ اس خبر کا سننا تھا، اس خبر کا پھیلنا تھا کہ ان گھروں میں کہ جہاں امیر المومنین راشن پہنچایا کرتے تھے، اپنے کاندھے پر بوریاں لے جایا کرتے تھے، ان گھروں کے بچے 2 دن سے بےتاب بھی تو تھے نا۔ ان بچوں نے اب اپنی ماں سے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ میرے بابا علی نہیں آتے، یہ امیر المومنین نہیں آتے۔ تو اس مقام پر اس ماں نے کہا کہ اب ان کو نہ پکارنا، ارے ان کو فجر کی نماز میں ضربت مار دی گئی، ارے وہ اس وقت بیماری میں ہے۔ اور اے بچوں جانتے ہو کہ اب طبیب نے کہا ہے کہ ان کے لیے جو بھی دودھ لے کر آئے اور ان کو دودھ دیا جائے تو ان کے اندر میں افاقہ ہو جائے گا۔ عزیزوں یتیم بچوں نے جب یہ سنا نا تو اس بچی نے، وہ جو ایک عیسائی کی بچی تھی، اس نے جو کہ یتیم تھی، اس نے ایک کوزے میں دودھ لیا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اس کوزے کو اٹھایا اور کوزے کو لے کر اب جب در علی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہنچی، جناب ام کلثوم کے گھر پر پہنچی،
تو آ کر کیا دیکھا، یہ یتیمہ اکیلی نہیں ہے، نہ جانے کتنے یتیم ارے اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے اور ان میں دودھ موجود ہے کھڑے ہیں کہ اے مولا ہم سے یہ دودھ قبول کر لیجئے، ہم سے یہ شیر قبول کر لیجئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب در علی کے اندر ایک گونج اٹھی، قتل علی ابن ابی طالب، ہائے علی شہید کر دیے گئے۔ بس یہ سننا تھا، بچوں کے ہاتھوں سے ارے دودھ کے پیالے گر گئے اور دودھ بہہ گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ارے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ آئے اہل بیت کی مظلومیت، رسول کے جنازے میں بھی لوگ نہ آئے، جناب سیدہ کے جنازہ رات کی تاریکی میں، اب امیر المومنین کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا۔ عزیزو جانتے ہو وجہ کیا تھی؟ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ لعین آئے اور آ کر ارے جزد امیر المومنین کا وہاں پر آ کے بے حرمتی کرے، اس لیے رات کی تاریکی میں کچھ اس طرح سے اٹھایا۔ چند اصحاب تھے کہ جب نجف کا وہ مقام آیا کہ جہاں دفن کرنا تھا، امام حسن نے روک دیا، بس پائنتی کی طرف سے بس امام حسنین نے اس جنازے کو اٹھایا ہوا تھا اور آگے سے فرشتے اس جنازے کو لے کر جا رہے تھے۔ اب جب جا کر اس جگہ پر دفن کر دیا اور محفوظ کر دیا، امیر المومنین کا جنازہ محفوظ کر دیا گیا، مگر ہائے 61 ہجری ارے شب ابا عبداللہ ارے حضرت ابو الفضل عباس کا لاشا جب میرے مولا نے وصیت کری کہ میرے مولا میرے اس لاشے کو ارے خیمے میں نہ لے کر جائیے گا، اس لاشے کو جب نہر فرات پر چھوڑا تو فوج اشکیا آئی، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے رانی ماری، کسی نے پتھر مارا، اور ہر ایک یہ کہتا جاتا تھا ارے یہ بدر کا بدلہ، یہ حنین کا بدلہ، یہ صفین کا بدلہ۔ ہائے میرا مولا 11 محرم کو جب سید سجاد آئے ہیں نا تو اپنی عبا کو بچھایا اور بچھانے کے بعد حضرت عباس کے جنازے کو ارے لاشے کو جو اٹھایا نہ جاتا تھا، نہیں معلوم کس طرح سے اپنی عبا میں ڈالا اور ایک چھوٹی سی لحد بنائی اور وہاں دفن کر دیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کا بدلہ ارے حضرت عباس علمدار سے لیا گیا۔ ہائے وہ بیویاں کہ جنہوں نے اس منظر کو دیکھا، جنہوں نے اس منظر کو دیکھا، جنہوں نے کربلا کو دیکھا، جنہوں نے امیر المومنین کی شہادت کو دیکھا، کیسے برداشت کیا؟